کبیر بھائی نے پوچھا، پاپا نے جو پچھلے ماہ پلاٹ لیا تھا اس کی فائل کہاں ہے زبیر؟ زبیر بھائی اکلاتے ہوئے بولے، کون سا پلاٹ بھیا؟ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا۔ عمیر بھائی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو زبیر؟ شہیر بھائی بولے، نہیں بھیا، زبیر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پلاٹ تو اجالا کے نام ہے تو فائل بھی اسی کے پاس ہوگی نا۔ پرائیویٹ ہسپتال کے مہنگے کمرے میں وہ سب جمع تھے، بیڈ پر ان کا ضعیف باپ پڑا تھا اور ان سب کو آخری راہ جانے والے پلاٹ کی فکر ستا رہی تھی جو باپ نے اکلوتی بیٹی کے لیے خریدا تھا۔ اجالا نے ایک نگاہ سب بھائیوں پہ ڈالی اور خاموشی سے باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ظہیر نے ایک دم چھا جانے والی خاموشی کو توڑا، پاپا اب کس کے ساتھ جائیں گے؟ کبیر جلدی سے بولا، کس کے ساتھ جائیں گے مطلب؟ پاپا اتنے سالوں سے زبیر کے ساتھ ہی تو رہ رہے ہیں، تو اب بھی ادھر ہی جائیں گے۔ زبیر چڑ کے بولا، لیکن بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے اور بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ اجالا نے بھائی کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں پچھلے ہفتے بھابھی کی سالگرہ پر دیے جانے والا ہیروں کا قیمتی ہار گھوم رہا تھا۔ اجالا اپنے پانچوں بھائیوں کے پریشان چہروں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ باپ کی بیماری کی ان کو پریشانی نہیں تھی، باپ بہن کی ذمہ داری اٹھانے کی پریشانی تھی۔ باپ اگر مر گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ اجالا بھیگے لہجے میں بولی، آپ سب کو میری اور بابا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اور بابا کا خیال رکھ سکتی ہوں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ زبیر غصے سے بہن پر برس پڑا، یہی صلہ ملنا تھا ہمیں بس یہی سننا باقی تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تمہیں، ناشکری لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے زبیر غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا اور آہستہ آہستہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ اطہر صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ ان کے بیٹے بے حسی کی انتہا پہ تھے اور وہ بستر پر پڑے بے بس تھے۔ ان کے ذہن کے پردے پر آج سے 25 سال پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ ہسپتال کا کمرہ تھا، اس کا باپ منظور بستر پر پڑا تھا، ڈاکٹرز نے ہی جواب دے دیا تھا اور وہ اپنی بڑی بہن پر چیخ رہا تھا، پاپا مجھے کینال والے گھر کے کاغذات چاہیے ہر حالت میں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے مسلسل چلا رہا تھا۔ ان کی بڑی بہن منتیں کر رہی تھیں لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ ان کی بیوی کو وہ گھر بہت پسند تھا، کئی بار اپنے باپ سے تقاضا کر چکا تھا کہ وہ گھر اس کی بیوی کے نام کر دیں، لیکن وہ گھر انہوں نے اپنی بیوہ بیٹی اور اس کے بچوں کے لیے رکھا تھا۔ دولت کی ہوس نے اس وقت ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، انہیں موت کے منہ میں جاتا اپنا باپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنی بہن کے آنسوؤں سے تر چہرہ بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ آج تقدیر نے انہیں پھر سے اسی منظر پر لا پھینکا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا، باپ کی جگہ آج وہ خود موجود تھے اور بہن کی جگہ ان کی اپنی پیاری بیٹی تھی جس کے آنسو اس کا دل چیر رہے تھے۔ مکافات عمل بہت بری چیز ہے، یہ مڑ کر آپ کے پاس ضرور آتی